السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی، پڑھتے ہیں فصل فی النہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی النہی وهو فی صفت القبح ينقسم انقسام الامر فی صفت الحسن ما قبح لعینہ وضعا كالكفر والعبث وما التحق به بواسطة عدم الأهلية والمحلية شرعا كصلاة المحدث وبيع الحر والمضامين والملاقيح، وحكم النهي فيهما بيان أنه غير مشروع أصلا۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس عبارت میں صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ رب العزت یا شارع جو کہ حکیم ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہے تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی حسن اور خوبی ہوتی ہے، معمور بھی میں ضرور کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب وہ کسی چیز کے نہ کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی کام کے کرنے سے روکتا ہے، تو ضرور اس منہی عنہ میں قبح ہوگا، یہ متعین ہے، کیونکہ عامر اور ناہی جو ہے وہ حکیم ہے، وہ اسی سے منع کرے گا کہ جس کے اندر نقصان ہو، قبح ہو یا جو برا ہو۔ آج اسی نہیں کی بحث کر رہے ہیں۔ مصنف نے یہاں پر منہی عنہ جو قبیح ہوتا ہے اس کے قبح کی دو قسمیں پہلے کی ہیں۔ جس قبح کی بنا پر منہی عنہ قبیح ہوتا ہے وہ قبیح دو طرح سے ہوگا، ایک قبیح لعینہ اور ایک قبیح لغیرہ۔ قبیح لعینہ وہ ہوگا جس کی ذات میں قبح ہو، اور قبیح لغیرہ وہ ہوگا جس کی ذات میں تو قبح نہ ہو لیکن قبح غیر کی وجہ سے آیا ہو۔ پھر قبیح لعینہ کی دو قسمیں صاحب کتاب نے کی ہیں، ایک قبیح لعینہ وضعی اور ایک قبیح لعینہ شرعی۔ قبیح لعینہ وضعی وہ منہی عنہ ہے بچوں جس کی ذات میں قباحت ہو، اس کی وضع میں قبح ہو، بغیر شرع کے عقل ہی سے اس کا قبح سمجھ میں آ جائے۔ بات سمجھ میں آئی بچوں؟ جیسے کہ کفر ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں بے فائدہ کوئی کام ہو جس کو عبث کہتے ہیں، تو یہ دونوں مثالیں کس کی ہوں گی؟ قبیح لعینہ وضعی کی، یعنی وضع میں ہی قبح ہے، عقل سے ہی، شریعت کے ورود کے بغیر ہی اس کے اندر قبح سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کفر کی ذات میں قبح ہے جو عقل سے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ کفر میں منعم حقیقی کا انکار ہوتا ہے، اور منعم حقیقی کا انکار کر دینا یہ بذات قبیح ہے، اسی لیے اس کی حرمت کبھی منسوخ نہیں ہوتی، کسی بھی مذہب میں اس کو برا ہی جانا جاتا ہے۔ اسی طرح سے عبث جو فعل ہوتا ہے جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہو اور نہ آخرت کا، یہ قبیح لعینہ یہ بھی قبیح لعینہ ہے، کیونکہ شریعت کے ورود کے بغیر ہی ہر عبث کام کو ہر مذہب والا، چاہے وہ ہماری شریعت سے واقف ہو یا نہ ہو، وہ اس کو قبیح اور برا جانتا ہے، تو اس کا قبح عقل سے سمجھ میں آتا ہے۔ اور قبیح لعینہ شرعی کو مصنف نے اپنے ان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ منہی عنہ قبیح لعینہ شرعی وہ منہی عنہ ہے جو پہلی قسم یعنی قبیح لعینہ کے ساتھ ملحق ہو، اس کو الحاق سے انہوں نے بیان کیا ہے، شرعاً اہلیت و محلیت نہ ہونے کے واسطے سے۔ مطلب یہ ہے بچوں کہ منہی عنہ جو کہ شرعی، جس کے اندر قبیح لعینہ جو قبیح لعینہ شرعی ہے، یہ منہی عنہ اپنی ذات سے قبیح نہیں ہے،
بلکہ اس میں قباحت ایک واسطے سے آئی ہے، اور وہ واسطہ ہے شرع کے اعتبار سے اہل نہ ہونا یا محل نہ ہونا، اور یہ واسطہ چونکہ عقل سے نہیں پہچانا جاتا بلکہ شریعت سے معلوم ہوتا ہے، اس لیے اس کو قبیل عینی تو نہ کہیں گے، لیکن قبیل عینی کے ساتھ اسے ملحق ضرور مانیں گے، کیونکہ اس میں بندے کا کوئی دخل نہیں ہے، اس کو بندے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یہ واسطہ محض خلق الہی کی بنا پر ہے کہ جو شریعت کا ورود من جانب اللہ ہے، اس لیے جس شریعت کے واسطے سے اس کا قبح سمجھ میں آیا ہے وہ قبیح لعینہ کے ساتھ ملحق ہوگا، لہذا شریعت کی واسطے سے آیا تو یہ واسطہ گویا کہ واسطہ نہیں ہے، اس لیے اس کو قبیح لعینہ کے ساتھ ملحق مان لیا گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ مثال اس کی قبیح لعینہ شرعی کی، جیسے کہ حالت حدث میں نماز پڑھنا، تو نماز فی نفسی ہی قبیح نہیں ہے بلکہ حسن ہے فی نفسی، لیکن اس میں قباحت آئی کیوں؟ عدم اہلیت کی وجہ سے، کیونکہ بندہ حالت حدث میں نماز کا اہل نہیں ہوتا ہے، اور اس کا عدم اہل ہونا یہ شرعاً معلوم ہوا، شریعت نے کہا کہ اس کی نماز درست نہیں ہے، شریعت نے کہا کہ جب نماز پڑھنا ہے تو طہارت کرنا ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ اس طرح سے اس واسطے سے شریعت کے سے جب معلوم ہوا تو اس واسطے سے قباحت آئی۔ ایک اور مثال اس کی یہ ہے، جیسے کہ آزاد کی بے، آزاد شخص محل ہی نہیں ہے، محل بے ہی نہیں ہے، چونکہ وہ آزاد ہے، وہ تو مال ہی نہیں ہے۔ ایسی مضامین اور ملاقیح کی بے، مضامین یہ مضمون کی جمع ہے، مضمون اس پانی اور مادہ منویہ کو کہتے ہیں بچوں جو باپ کی صلب میں ہے۔ اس کی بیع اس طرح ہو سکتی ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے اس بچے کی بیع کی جو اس نر اونٹ سے حاصل ہوگا، اس کی جفتی سے جو حاصل ہوگا، تو وہ پانی یا منی کی بیع کر رہا ہے، منی کو بیچ رہا ہے جو شرعاً مال نہیں ہے۔ ایسی ملاقیح کی بیع، ملاقیح یہ ملقوح یا ملقوحہ کی جمع ہے۔ ملقوح مادہ کے پیٹ میں، مؤنث کے پیٹ میں جو جنین ٹھہر گیا ہے، جو جنین ہوتا ہے، اس جنین کو ملقوح یا ملقوحہ کہتے ہیں۔ اس کی بیع اس طرح سے ہو سکتی ہے، اس طرح سے بیع کریں گے کہ اس مادہ اونٹنی یا مادہ کسی کوئی بھی جانور ہو، اس کی مادہ کے پیٹ میں جو بچہ بھی ہے یا اس سے جو بچہ بھی حاصل ہوگا، میں نے اس بچے کو بیچ دیا۔ جو بچہ حاصل ہوگا، ابھی حاصل نہیں ہے، جو حاصل ہوگا میں نے اسے بیچ دیا، یہ کہہ دیا۔ تو یہاں بھی پانی اور منی کی بیع کر رہا ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ بھی مال نہیں ہے۔ بہرحال ان تینوں مثالوں میں، تینوں جگہوں میں بیع میں جو قباحت آئی وہ بذات نہیں ہے، بیع اپنی ذات میں حسن ہے، بیع فی نفسی ہی مشروع ہے، وہ اپنی ذات میں حسن ہے، البتہ اس میں قباحت کیوں آئی؟ مبی کے محل بیع نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آزاد مضامین ملاقیح یہ مال متقوم نہیں ہے، آزاد تو مال ہی نہیں ہے، اور مضامین و ملاقی مال متقوم نہیں ہے، لہذا بیع باطل ہوگی۔ تو بیع میں عدم محلیت کی وجہ سے قباحت آئی یہاں پر، لہذا یہ دوسری قسم ہے، یعنی قبیل عینی شرعی جو کہ ملحق ہے قسم اول کے ساتھ۔ تو بات سمجھ میں آئی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب کی عبارت سے ہم منطبق کرتے ہیں، فصل فی النہی، یہ فصل ہے نہی کے بیان میں، وہو فی صفت القبح،
اور نہیں صفت قبح میں ینقسم انقسام الامر فی صفت الحسن، ویسے ہی منقسم ہوتی ہے جیسے کہ امر منقسم ہوتا ہے صفت حسن میں. یعنی جس طریقے سے معمور بھی کی دو قسمیں تھیں، حسن لعینہ حسن لغیرہ، ویسے ہی اس کی بھی دو قسمیں منہی عنہ کی، حسن لعینہ حسن لغیرہ. فرماتے ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہو جاتی ہیں. ما قبوح لعینہ، ایک وہ جو کہ قبیح لعینہ ہو، وضعن، وضعن اس کے قبیح لعینہ کی قسم اول کی طرف اشارہ، قبیح لعینہ ہو وضعن جیسے کہ کفر ہے، عبث ہے. اور ایک وہ جو کہ قبیح لعینہ ہو التحاقاً وملتحق به، اور جو قبیح لعینہ وزن کے ساتھ ملحق ہو، بواسطۃ عدم الاہلیتی، عدم اہلیت کے واسطے سے، عدم محلیت کے واسطے سے. اور یہ عدم اہلیت اور عدم محلیت معلوم کس سے ہوئی ہو؟ شرعاً. کس سے معلوم ہوئی ہو؟ شرعاً. کصلاۃ المحدث، جیسے کہ ناپاک آدمی کا نماز پڑھنا، یا عدم طہارت یا بے وضو آدمی کا نماز پڑھنا. وبیع الحر والمضامین، ایسے ہی آزاد کی بیع کرنا اور مضامین و ملاقیح کی بیع کرنا. وحکم النہی فیہما بیان انہ غیر مشروع اصلا، ان دونوں قسموں کے اندر جو قبیح لعینہ وضعن ہو یا قبیح لعینہ شرعن ہو، ان دونوں قسموں کے اندر نہیں اگر کی جاتی ہے، منع کیا جاتا ہے، تو نہیں کا حکم اور نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پر کہ یہ منہی عنہ کسی بھی طرح سے مشروع نہیں ہے، کسی بھی صورت میں یہ منہی عنہ مشروع نہیں ہے. تو اب اگر منع کر دیا جائے تو کفر سے، کفر منہی عنہ ہے تو کفر کسی بھی صورت میں مشروع نہیں ہوگا. ہاں اگر جان جاتی ہو تو اس کی تفصیل آگے آئے گی. بس یہاں پر ہم اتنا صرف بتا دیتے ہیں کہ ان دونوں قسموں کے اندر منہی عنہ مشروع نہیں رہتا ہے، نہ ذاتاً مشروع رہتا ہے، نہ وصفاً مشروع رہتا ہے، ہر حال میں یہ غیر مشروع ہوگا. اور آگے صاحب کتاب فرماتے ہیں وما قبوح لمعان فی غیرہ، اور ایک منہی عنہ وہ ہوتا ہے جو فی نفس ہی اور بے ذات ہی تو قبیح نہ ہو، بلکہ اس کے اندر قبح آیا ہو لمعنن، ایک ایسے معنی کی وجہ سے جو معنی اس کے غیر میں پایا جاتا ہو، یعنی قبیح لغیر ہی ہو. تو قبیح لغیر ہی یہ دوسری قسمیں، آپ پھر اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی. کیا؟ وہو نوعان، اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ما جاورہ المعنی جمعا، ایک تو قبیح لغیر ہی وہ ہوگا، یہ تو یاد رہے کہ قبیح لغیر ہی اس کو کہیں گے جس کے ذات میں قب نہ ہو بلکہ ایسے معنی کی وجہ سے قب آیا ہو، وہ معنی غیر کے اندر پایا جاتا ہو. اب وہ غیر کے اندر وہ معنی پایا جاتا ہو، وہ معنی کبھی تو اس کے ساتھ مجاور ہوگا اور کبھی وصف بنے گا. یعنی کبھی کبھی تو وہ معنی جس کی وجہ سے قباحت آ رہی ہے، وہ معنی کبھی کبھی تو وصف لازم ہوگا کہ اس کا انفقاق ہی نہیں ہوتا ہے، اور کبھی وصف لازم نہیں ہوتا ہے بلکہ مجاور ہوتا ہے. یعنی کبھی تو اس کے ساتھ پایا جاتا ہے تو کبھی جدا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ دو قسمیں ہو جائیں گی کہ جس معنی کی وجہ سے قباحت آ رہی ہے وہ معنی وصف لازم ہے یا مجاور ہے. اگر وہ مجاور ہے تو قسم اول، اور وصف لازم ہے تو قسم ثانی. تو قبیل عینہ کی یہ دو قسمیں ہیں. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں. وہو نوعان، قبیل غیرہ کی دو قسمیں ہیں. ما جاورہ المعنی جمعا، ایک تو وہ قبیل غیرہ جس کے ساتھ معنی جس کی وجہ سے قب آیا ہے وہ معنی اس کا مجاور ہو گیا ہو، یہ جمع کے طور پر، یعنی اس کے ساتھ جمع ہو جاتا ہو، مجاور ہو لیکن وصف لازم نہ ہو. کالبیع وقت النداء، جیسے کہ اذان کے وقت میں بیع کرنا. یعنی جمعے کی اذان ہوئی تو حکم تو یہ ہے کہ سارے خرید و فروخت چھوڑ دو اور نماز جمعہ کی طرف جاؤ. تو اذان جمعہ کے وقت میں بیع کرنا، تو نفس بیع کے اندر دیکھیے کوئی قباحت نہیں ہے، وہ تو مشروع ہے، لیکن اس کے اذان کے وقت میں بیع کرنے میں قباحت آئی، ممنوع ہے. کیوں ممنوع ہے؟ اس کے اندر قباحت آئی کیوں؟ غیر کی وجہ سے. وہ غیر کیا؟ کہ سعی الی الجمعہ میں خلل ہوگا. جب سعی الی الجمعہ میں خلل ہوگا تو یہ خلل غیر ہے بیع کا، تو بیع کے اندر قباحت اس خلل کی وجہ سے آئی. اور یہ خلل ایسا ہے
جو کبھی تو بے کے ساتھ میں پا لیا جاتا ہے، جمع ہو جاتا ہے، کبھی کے بے سے منفک بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ سعی الجمعہ کے وقت میں اگر کسی نے بے کی رک کر، تو ایسی صورت میں تو خلل اس بے کے ساتھ پایا جائے گا۔ اور اگر چلتے چلتے بے کر لی کہ مسجد کی طرف جا بھی رہے ہیں اور بے کر رہے ہیں، تو یہاں پر خلل فی السعی واقع نہیں ہوگا، لہذا یہاں پر بے کے ساتھ خلل نہیں پایا گیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بے ہی جدا ہو جاتی ہے اور سعی الجمعہ وہاں پر اذان ہی نہیں ہوتی ہے، بغیر اذان کے کوئی بے کرے تو یہاں پر انفکاک ہو جاتا ہے نا۔ بہرحال تو یہ مجاور ہوا۔ ایسی ہی ایک اور مثال دے رہے ہیں، والصلاۃ فی الارض المغصوبہ، اور مغصوبہ زمین میں نماز پڑھنا۔ تو دیکھو نماز فی نفس ہی کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، وہ تو اچھی ہے، حسن ہے، لیکن اس میں قباحت کیوں آئی؟ دوسرے کی ملکیت کو مشغول کرنے کی وجہ سے، اور دوسری کی ملکیت کو مشغول کرنے کی وجہ سے جو نماز میں قباحت آئی، کراہت آئی، تو یہ دوسری کی ملکیت کو مشغول کرنا یہ کبھی تو جمع ہوتا ہے، مثلا دوسری کی زمین میں نماز بغیر اجازت کے پڑھ رہا ہے، تو یہاں پر ایسی صورت میں اس کے ساتھ جمع ہو گیا، کراہت آئے گی۔ اور کبھی اس سے منفک بھی ہو جاتا ہے، میں طور کیا اپنی ہی زمین میں نماز پڑھے، تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن ملک غیر مشغول نہیں ہو رہا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ایسے ہی والوطی فی حالت الحیض، حالت حیض میں وطی کرنا، تو نفس وطی منکوحہ سے نفس وطی قبیح نہیں ہے، لیکن اس میں قب کیوں آیا؟ وہ حالت حیض میں کرنے کی وجہ سے، یعنی اذا کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے۔ قرآن نے فرمایا قل ہوا اذا، گندگی کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی قباحت اس اذا کی وجہ سے آئی، لیکن وہ اذا کبھی تو اس کے ساتھ جمع ہوتا ہے، جیسے کہ حالت حیض میں منکوحہ سے وطی کرے تو اس کے ساتھ جمع ہو گئی، اور کبھی کبھی اس سے منفک بھی ہو جاتا ہے، مثلا حالت حیض میں وطی نہ کرے بلکہ حالت طہارت میں وطی کرے تو اس سے جدا ہو گیا۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ ایسے ہی تو یہ تین قسمیں، تینوں مثالیں دیں کس کی؟ جو کہ قبیل غیری ہی ہو مجاورتاً، وحکمہ انہ یکون صحیحا مشروعا۔ اس قسم کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں منہی عنہ صحیح اور مشروع ہوگا، نہیں کے بعد بھی اگر منع کر دیا جائے اور منع کرنے کے بعد بھی اس منہی عنہ کو کسی نے کیا تو اس کا وجود ہوگا، تحقق ہوگا، وہ فعل ہو جائے گا۔ جب فعل ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں منہی عنہ کا تحقق ہو گیا کرنے کی وجہ سے، لہذا اب اگر کسی نے حالت حیض میں منکوحہ سے وطی کر لی تو وطی مانی جائے گی اور وطی صحیح ہوگی۔ جب وطی صحیح ہو جائے گی تو اب ایسی صورت میں یہ شخص جو ابھی تک غیر شادی شدہ تھا، اس وطی حالت حیض میں وطی کرنے کی وجہ سے اس کا شادی شدہ ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، اور جب شادی شدہ ہونا ثابت ہو جائے گا تو اب اگر اس نے کسی اور سے زنا کر لیا تو زنا کرنے کے بعد اب اس کو کوڑے نہیں، ابھی اس کو سنسار کیا جائے گا، کوڑے نہیں مارے جائیں گے۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں وَلِهَذَا قُلْنَا، اسی وجہ سے ہم نے کہا ان وطیہا فی حالت الحیض، اس شخص نے اگر حالت حیض میں منکوحہ سے وطی کر لی، یحللھا للزوج الاول، تو یہ وطی کرنا یہ زوج اول کے لیے اس عورت کو حلال کر دے گا۔ کیا؟ یعنی اگر حالت حیض میں کسی منکوحہ سے کسی شخص نے وطی کر لی تو یہ وطی معتبر ہوگی، صحیح ہوگی عند الشرع۔ کیوں؟ اس لیے کہ قسم اول ہے نا منہی عنہ ہوگی، وہ مجاورتاً والی صورت ہے نا، یہ تو ایسی صورت میں منہی عنہ متصور الوجود رہے گا، موجود ہو جائے گا، معتبر مانا جائے گا شرعاً۔ تو اب ایسی صورت میں وطی صحیح ہو گئی۔ جب وطی صحیح ہو گئی تو اور حلالے کے لیے کیا چاہیے؟ وطی صحیح وطی چاہیے۔ تو یہاں پر یہ اسی وطی سے وہ عورت اگر اپنے شوہر اول کی طرف جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے، یہی وطی اس کے لیے محلل ہو جائے گی شوہر اول کے لیے۔ وَيَثْبُتُ بِهِ إِحْسَانُ الْوَاطِ، اور اس حالت حیض میں وطی کرنے سے وطی کرنے والے کا شادی شدہ ہونا بھی ثابت ہو جائے گا۔ تو یہ قسمیں صاحب کتاب نے بتائیں،
اور ایک قبیح غیرہ کی دوسری قسم وہ ہے کہ جہاں پر جس معنی کی وجہ سے آیا ہو وہ معنی وصف لازم کے طور پر ہو، یعنی منفق نہ ہوتا ہو، جس کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں فرمایا وَمَا اتصل بِهِ الْمَعْنَى وَصْفًا۔ اور ایک قبیل غیرہ وہ ہے جس کے ساتھ وہ معنی جس کی وجہ سے قباحت آئی ہے وہ معنی متصل ہو، وصف بن کر، مجاور بن کر نہیں، وصف بن کر۔ لیکن اس کی گفتگو بچوں ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں۔